من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، روایت حدیث میں ایک روایت بہت طویل آئی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے طوبہ کا، آج اسی کا تعارف ہے۔ زیارت کی شان و شوکت اور انعامات کی بھرمار قرآن کریم میں بھی ہے، اس کا ذکر طوبہ کا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے روایت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ روایت طویل ہے، 10 منٹ میں پوری نہیں ہوگی، تو جہاں تک چلیں گے بقیہ روایت کا مکمل کل کریں گے۔ روایت کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے، یہ روایت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت شجرۃ یقال لها طوبیٰ، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس کے سایہ میں تیز رفتار سوار 100 سال تک چل سکتا ہے۔ کتنے سال؟ 100۔ اس کے پتے سبز چادروں کے ہیں، اس کے پھول ملائم نفیس ہیں، اس کی ٹہنیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہیں، ان کے پھل پوشاکیں ہیں۔ جنت میں جو پوشاک ہوگی وہ اس طوبہ کے درخت سے ہوگی، کا پھل ہوگا وہ آپ کی پوشاک ہوگی۔ اس کی گوند زنجبیل اور شہد ہے، زنجبیل ادرک۔ اس کی وادی یاقوت احمر سرخ یاقوت اور سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مشک عنبر اور کافور اصفر کی ہے۔ اس کی گھاس چمکدار زعفران کی ہے۔ اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلانے کے خوشبو دیتی ہے۔ دنیا میں ہم عود کو جلاتے ہیں تب خوشبو دیتی، وہ بغیر جلائے دیتی۔ اس کی جڑ سے چشمہ سلسبیل، قرآن میں ہے نا کہ سلسبیل اللہ تعالیٰ دیں گے، چشمہ معین اور چشمہ رحیق پھوٹتے ہیں، 3 طرح کے چشمے۔ اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہ ہے، جنتی جو آپس میں گفت و شنید کریں گے وہ اس کے جڑ میں بیٹھیں گے، جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اسی طرح سے اس کے سایہ میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یاقوت سے پیدا شدہ اونٹ کی عمدہ سواریوں کو کھینچ کر لائیں گے۔ پھر ان اونٹوں میں روح پھونک دی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان کی باگیں سونے کی کڑیوں کی ہوں گی، باغ مطلب لگام۔ چمک دمک اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کے چمکنے والے ستارے ہوں گے۔ ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کے چمکنے والے ستارے ہوں گے۔ ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا چمکنے والے ستارے ہوں گے۔ ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدار سفید پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوگی۔ دیکھنے والوں نے حسن و رعنائی میں ایسی سواریاں نہیں دیکھی ہوں گی، از خود تابعدار ہوں گی، یعنی انسان کی جدھر چاہت ہوگی وہ ادھر ہی سفر کرے گی، بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ ان پر کجاوے ہوں گے در اور یاقوت کے، ان کو لؤلؤ اور مرجان کے نگینے جڑے ہوں گے۔ اس کے سر کی ہڈیاں سرخ سونے کی ہوں گی۔ ان کو تعجب انگیز سرخ لباس پہنایا گیا ہوگا۔ ایسی خوبصورت سواریاں یہ فرشتے ان کے لیے بٹھائیں گے، بیٹھا دیں گے سوار کو،
اور ان سے کہیں گے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اہل جنت سے کہیں گے، تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو اور وہ تمہاری زیارت کرے، یعنی آپ اللہ کو دیکھیے اور اللہ آپ کو دیکھیں، تم اس سے گفت و شنید کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، اور وہ تم سے گفت و شنید کرے، اور وہ اپنے فضل کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے۔ تو ان حضرات میں سے ہر شخص اپنی اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا اور ایک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے، بالکل قطار باندھ کے سیدھے چلیں گے۔ سنیے اس کی تعریف، اونٹنی کا کان دوسری اونٹنی کے کان سے آگے نہیں بڑھے گا، اتنے قرینے سے وہ چلیں گے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے جس درخت کے پاس سے گزریں گے وہ ان کو اپنے پھل کا تحفہ پیش کرے گا۔ جہاں سے گزریں گے یہ جنتی، اس پر جنت کے درخت خود ان کو پھل پیش کریں گے اور ان کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ چلتے ہوئے جو یہ اونٹ سب جنتیوں کے چلیں گے تو جہاں کہیں بھی درخت آئے گا وہ خود بخود ہٹ جائے گا۔ جی، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی صف نہ ٹوٹ جائے اور کوئی دوست دوسرے دوست سے بچھڑ نہ جائے، جدا نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ اللہ جبار تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے تو وہ ان کے لیے رخ زیبا کو ظاہر کر دیں گے۔ اللہ اپنا چہرے انور مبارک جنتیوں کے سامنے کر دیں گے، تجلی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہے نا تمنا دیکھنے کی؟ بالکل بابا۔ اور ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے اپنی عظیم عظمت کے ساتھ۔ ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا، ہے نا، سلام قولا من۔ جی، تو اس کا جواب آپ کیا دیجئے گا؟ سکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ صرف بریانیاں کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں مفتی صاحب کا کام ہے سنانا اور ہمارا کام ہے سن ہو کر کے سنی بن جانا۔ کیا جواب دیجیے گا؟ سکھا چکا ہوں، بولو دانش بول۔ الحمدللہ، سورہ یونس میں ہے نا بھائی، اللہ جب سلام کریں گے تو ہم انسان ہیں نا تو سلام کرتے، اللہ تو خود ہی سلام ہے، تو سلام کا جواب اللہ کو سلام تھوڑے نہ دیں گے، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ چنانچہ یہ عرض کریں گے آئے ہمارے رب آپ ہی سلام ہیں، دیکھو آ گیا، آپ ہی، اور آپ ہی کے لیے جلال اور اکرام کا حق ہے۔ تو ان کا رب ان سے فرمائے گا میں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سلام دے دے، دنیا میں بھی دے دے، اور جلال و اکرام میرا ہی حق ہے۔ ذل جلال، خوش آمدید میرے بندو، یعنی میرے بندے بہت آنا تمہارا مبارک ہو جنت میں، جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی۔ اللہ نے کیا وصیت کی ہے قرآن میں آپ کو؟ کہ اللہ کا لحاظ رکھو، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا ترجمہ میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کا کیا کرو؟ لحاظ خیال کرو، ہاں احترام کرو، کوئی گناہ نہ کرو، اور میرے عہد کی پاسداری کی، اور پسے پشت مجھ سے خوف کھایا۔ پسے پشت مطلب اللہ کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے جی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خوف کھا رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے گناہ معصیت نہیں کریں گے، وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب مجھ سے ڈرتے رہے، وہ عرض کریں گے ہمیں آپ کی عزت کی قسم، جس طرح سے آپ کی قدر کا حق ہے ہم نے ویسی قدر نہیں کی۔ پرسوں سنا دیا تھا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، اور نہ آپ کا حق ادا کیا، آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ کو جو دیکھا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم ایک سجدہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے میں نے تم سے عبادت کرنے کی مشقت ختم کر دی ہے۔ عبادت تو دنیا میں تھی بھائی، دیکھو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ روایت کل یہیں سے پڑھیں گے۔ چلو بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔